بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 27 فروری بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سنی اتحاد کونسل جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبران سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے تھے اور اس کے بعد ان کی مخصوص نشستیں جن کا فیصلہ آج بھی نہیں ہو سکا۔ جمعہ والا دن کہا گیا تھا فیصلہ ہوگا، نہ ہو سکا، پھر سوموار اور پھر آج منگل، آج بھی فیصلہ نہ ہو سکا، جس کی بنیاد پر صدر پاکستان نے اجلاس بلانے سے انکار کیا یا اس سمری کو مسترد کیا۔ آج پہلی سماعت تھی اور آج پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے درخواستیں دائر کر دی ہیں کہ جو سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی آپ ہمیں دیں، اور یہی جو معاملہ ہے یہ سینٹ میں بھی پہنچا اور سینٹ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر علی ظفر صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ یہ شرمناک عمل ہے جس طریقے سے ہماری سیٹیں مانگی جا رہی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن میں جو سماعت ہوئی وہاں بھی بیرسٹر علی ظفر صاحب نے دلائل دیے، بہت اہم دلائل تھے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے جو آصف زرداری پر سنگین الزامات سے متعلق مختلف کیسز بنائے گئے تھے شیخ رشید کے خلاف پی ڈی ایم کی حکومت میں، اور اس حوالے سے یہ قانونی نکتہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے پاس کہ ایک ہی کاز آف ایکشن پہ ایک سے زائد مقدمات بنائے جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ توشہ خانہ کا ایک معاملہ ہے اور اس پر اس کو بدل کے اس میں ایلیگیشنز الیکشن کمیشن نے پہلے نااہل کیا، پھر الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ فوجداری استغاثہ کیا، پھر نیب نے توشہ خانہ کا کیس کیا اور ایک ایف آئی اے کے پاس بھی پینڈنگ ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے پاس یہ کیس تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کی تھانہ آب پارہ، موچکو سندھ اور لسبیلا بلوچستان میں آصف زرداری پر سنگین الزامات لگانے کے خلاف ایک ہی نوعیت کے مختلف مقدمات خارج کرنے کی درخواست پر سندھ پولیس اور پروسیکیوٹر جنرل سے جو جواب طلب کر لیا۔ شیخ رشید کی مقدمات خارج کرنے کی درخواست پر جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے سماعت کی۔ شیخ رشید اپنے وکیل سردار عبدالرازق کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سندھ پولیس بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت تھانہ موچکو سندھ میں درج مقدمے کی رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی۔ عدالت نے دریافت کیا کہ کیا یہ رپورٹ انسپکٹر جنرل اور سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس کی مشاورت سے بنی ہے؟ اس پر پولیس افسر نے بتایا کہ جی رپورٹ عدالتی حکم کے بعد مشاورت سے بنی ہے۔ عدالت نے ریمارکس دی کہ آپ یہ رپورٹ شیخ رشید کے وکیل کو دیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے وکیل سے کہا کہ آپ رپورٹ کو دیکھ لیں، پھر دوبارہ سماعت کرتے ہیں۔ بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سندھ پولیس کی رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آئی جی سندھ، پروسیکیوٹر جنرل سندھ اور ایس ایس پی کیماڑی تفصیلی رپورٹ پیش کریں۔ 2 ہفتے کا وقت ہے، اگر مکمل تفصیلی رپورٹ پیش نہ ہوئی تو توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ریمارکس دیا کہ تینوں افسران کو بتا دیں اگر عمل درآمد نہ ہوا تو تینوں کو جیل بھیج دیں گے۔ بعد ازاں ایس ایس پی کیماڑی کی رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی۔ اس پر عدالت نے دریافت کیا کہ اس رپورٹ پر آئی جی سندھ کے دستخط نہیں ہیں، یہ تو کسی اور افسر کے ہیں۔ پولیس افسر نے عدالت کو آگاہ کیا کہ آپ نے ایڈوکیٹ جنرل کے دستخط کا کہا تھا۔ عدالت نے وکیل سے استفسار کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ پروسیکیوٹر جنرل کے دستخط ہونے چاہیے، ایڈوکیٹ جنرل کے تو ہم نے نہیں کہے تھے۔ بعد ازاں عدالت نے سندھ پولیس اور پروسیکیوٹر جنرل سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت 2 ہفتوں تک ملتوی کر دی۔ اب اس میں سوال یہ تھا کہ شیخ رشید کا ایک الزام ہے توہین آصف زرداری کا، یا آصف زرداری پر الزامات لگانے کا کوئی الزام ہے، اور آصف زرداری پر الزامات کے بدلے میں شیخ رشید پر ایک مقدمہ تھانہ آب پارہ میں درج ہوتا ہے جس میں وہ گرفتار ہوئے، اسی وقت ایک مقدمہ سندھ میں درج ہو گیا اور ایک بلوچستان میں درج ہو گیا۔ تو اس بنیاد پر یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، چونکہ پی ڈی ایم کی حکومت میں پہلے یہ رواج تھا کہ ایک کے بعد ایک وہ بھلے عرش شریف کے مقدمات ہوں، اس وقت عمران ریاض خان کے مقدمات تھے اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ پر مقدمات تھے، تو ایک ہی نوعیت کے معاملات پر کوئٹہ میں بھی اور سندھ میں بھی اور مختلف شہروں میں مقدمات درج ہوتے ہیں۔ دوسری طرف آج سینٹ اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو سینیٹرز تھے انہوں نے باقاعدہ طور پر آج اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور پی ٹی آئی نے سینٹ میں شدید احتجاج کرتے ہوئے آج ایوان کی کارروائی کا بائیکاٹ کیا۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ مرزا افریدی کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس ہوا۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر فیصل جاوید طویل عرصے بعد ایوان میں آئے تو پی ٹی آئی سینیٹرز نے ان کا استقبال کیا۔ پی ٹی آئی ارکان نے جیلوں میں قید خواتین کے حق میں پلے کارڈ اٹھا کر احتجاج کیا اور چیئرمین کے ڈائس کا گھیراؤ کیا۔
سینیٹرز نے قیدی خواتین اور عمران خان کی رہائی کے لیے نعرے لگائے۔ ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے مائک نہ دینے پر ایوان کی کارروائی کا بائیک آؤٹ کیا اور واک آؤٹ کر دیا۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ 9 ماہ سے ہماری خواتین سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے، ایک کیس سے نکلتی ہیں تو جیل کے باہر دوسرے کیس میں پکڑ لیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جمہوریت کا نظام آئین پر مبنی ہے، آئین میں واضح لکھا ہے جس جماعت کی جتنی نشستیں اس کے مطابق انہیں مخصوص نشستیں ملیں گی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا الیکشن کمیشن میں جا کر ہماری سیٹیں مانگنا غیر جمہوری اور غیر آئینی ہے۔ سیاسی جماعتوں کا کوٹے سے ہٹ کر مخصوص نشستیں لینے کا دعویٰ غیر آئینی اقدام ہے۔ سینٹ اجلاس میں مسلم لیگ نون کی سینیٹر سعدیہ عباسی نے چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جو سیٹیں پی ٹی آئی کی بنتی ہیں ان کو دی جائیں، جو کچھ اس الیکشن میں ہوا اس سے نظریں نہیں چھپاتے۔ چیف الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا، الیکشن شفاف نہیں تھا۔ سعدیہ عباسی نے کہا کہ 2018 کے الیکشن میں زیر عتاب نون لیگ تھی، اب پی ٹی آئی زیر عتاب ہے۔ اگر ختیجہ شاہ رہا ہو سکتی ہے تو یاسمین راشد، صنم جاوید اور دیگر کا کیا قصور ہے؟ ان کا قصور یہ ہے کہ ختیجہ شاہ کی پہنچ ہے لیکن دیگر کی نہیں تھی۔ سینیٹر اعجاز چودھری کی پروٹیکشن آرڈر جاری ہونے چاہیے۔ سینیٹر مشتاق احمد نے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین میں چھوٹے چھوٹے بچے بھوک اور پیاس سے شہید ہو رہے ہیں، ہمارے مسلمان بہن بھائی انتہائی قسم پرسی کے حالت میں ہے۔ امریکہ بھی فلسطینیوں کے قتل عام میں برابر کا حصہ دار ہے۔ غیر مسلم ممالک عالمی عدالت انصاف میں جا رہے ہیں لیکن مسلم ممالک نہیں جا رہے۔ پی ایس ایل میں فلسطین کے قاتلوں کی تشہیر کی جا رہی ہے، یہودیوں کے حمایت یافتہ کے ایف سی کی اسپانسرشپ کیوں لی گئی؟ ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو ڈپٹی چیئرمین تھے سینٹ کے مرزا آفریدی، انہوں نے اجلاس جمعہ تک ملتوی کر دیا اور اس میں اب مزید دیکھا جائے گا سارے معاملات کو۔ آج سماعت ہوتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اور یہ بہت اہم سماعت تھی اور اس کا مقصد تھا سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کا۔ اب جانتے ہیں کہ اس وقت ایک ایشو چل رہا ہے، آئینی سوال ہے۔ صدر پاکستان یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک مخصوص نشستیں نہ ہوں، چونکہ انہوں نے بھی تو ووٹ ڈالنا ہے، چونکہ انہوں نے بھی تو اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزیر اعظم کے انتخاب میں حصہ لینا ہے، تو آپ جب تک ان کا فیصلہ نہیں کریں گے اور ان سے پہلے اجلاس بلا کے آپ یہ سارے عہدیداروں کو منتخب کر لیں تو پھر معاملات کیسے چلیں گے؟ جیسے مختلف صوبوں میں ہوا ہے کہ ابھی تک نوٹیفیکیشن کامیابی کے جاری ہو رہے ہیں لیکن تمام انتخابات ہو چکے ہیں۔ یہی سوال یہاں پہ تھا اور پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دی ہوئی تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ آج بھی نہ ہو سکا۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں فل بینچ نے سماعت کی اور جس کے دوران ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی کی جانب سے فروغ نسیم پیش ہوئے۔ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر صاحب پیش ہوئے جنہوں نے کہا کہ ہم یہاں آئینی اپنی مخصوص نشستوں کے لیے آئے ہیں، اگر سیاسی جماعتیں نشستیں لینا چاہتی ہیں تو وہ کھل کر کہیں کہ ہم یہ نشستیں رکھنا چاہتے ہیں۔ ایم کیو ایم، پی پی پی، نون لیگ بطور جماعت آ کر کلیم کریں۔ میرا اعتراض یہ ہے کہ کوئی ایسے ہی آ جائے اور کہے کہ یہ نشست میری ہے، ایسے نشست نہیں مل سکتی۔ ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ خالد مقبول صدیقی آئے ہیں کہ یہ نشستیں آپ کو نہ ملیں۔ ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی آئے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے فاروق اچنائک صاحب آئے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اعظم نذیر تارڑ صاحب آئے ہیں۔ تو اب یہ سینئر وکلاء ہیں، یہ آئے ہیں، ادھر سے فروغ نسیم صاحب آئے ہیں ایم کیو ایم کی جانب سے اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں سیٹیں ملیں۔ مسلم لیگ نون کے اعظم نذیر تارڑ اور پیپلز پارٹی کے فاروق اچنائک نے کہا کہ ہم بطور سیاسی جماعت ہی پیش ہو رہے ہیں، کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو یہ مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں کہ نہیں۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ میری نشست لے، میری مخصوص نشستوں کی درخواست بھی موجود ہے۔ بیرسٹر گوہر نے استدعا کی کہ ہماری مخصوص نشستوں کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر کریں۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے سماعت کے لیے درخواستیں مقرر کی ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب آپ ان سب کیسز میں فریق ہیں؟ اعظم نذیر تارڑ نے جواب دیا کہ سنی اتحاد کونسل نے ایک بھی سیٹ نہیں جیتی، اس جماعت میں کچھ آزاد ارکان کو اکٹھا کر کے کیسے مخصوص نشستیں حاصل کی جا سکتی ہیں؟ وہ کچھ جن کو کہہ رہے ہیں وہ جنرل نشستوں میں اب تک سب سے بڑی جماعت ہے تمام سیاسی جماعتوں میں جو بھلے حکومتی جماعتیں ہیں۔ کچھ آزاد ارکان کو اکٹھا کر کے کیسے مخصوص نشست دی جا سکتی ہے؟ یہ ایسی جماعت کے ذریعے آئے ہیں جن کو عوام نے مسترد کیا ہے، انہوں نے پہلے مخصوص نشستوں کے لیے درخواست جمع نہیں کرائی۔ سنی اتحاد کونسل پارلیمانی جماعت نہیں ہے، اسے کیسے مخصوص نشستیں دیں؟ چیف الیکشن کمشنر نے ان سے کہا کہ یہ معاملہ فیصلے کے لیے الیکشن کمیشن پر چھوڑ دیں۔ الیکشن کمیشن جب بیٹھا ہے معزز تو پھر جو آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ ہمیں درخواستوں کی کاپی نہیں ملی، آپ مجھے کاپی دیں، میں آج ہی اس کا جواب جمع کرا دوں گا۔ فاروق اچنائک نے استدعا کی کہ الیکشن کمیشن تمام جماعتوں کو بلا کر سنیں۔
اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ یہ سیاسی نہیں قانونی معاملہ ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ یہ سیاسی نہیں، یہ لاہور میں ایک نشست نہیں جیتے اور ہماری نشستیں مانگ رہے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ نے بیرسٹر گوہر کو جواب دیا کہ آپ یہ باتیں باہر کیمروں کے لیے رکھیں، ان کو پتہ ہے کہ عدالتوں میں ہم نے کیسے آئین اور قانون کے مطابق ریلیف لینے ہیں، اور باقی آپ کا جو حق ہے آپ باہر کیمروں کے سامنے جا کے باتیں کریں اور وہاں آپ اپنا رونا روئیں، چونکہ آئین اور قانون میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ علی ظفر صاحب آپ کی درخواستیں بھی کل کے لیے لگا رہے ہیں، ساری درخواستوں کو یکجا کر دیتے ہیں اور کل آپ کی تمام درخواستیں سنیں گے۔ اب پہلے ایک درخواست تھی مولوی اقبال حیدر کی، اس کے بعد اب ایم کیو ایم کی، پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی درخواستیں آ گئی ہیں کہ بھئی ان کو نہ دیں، ان والی مخصوص نشستیں بھی جو 27-28 ہیں وہ بھی آپ ہمیں دیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی درخواست ہے مخصوص نشستوں کی، تو یہ تمام درخواستوں کو یکجا کر دیا۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے گفتگو کی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ اس سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں مانگ رہے ہیں جس کو عوام نے مسترد کر دیا ہے، جن کو عوام نے ایک سیٹ بھی نہیں دی پورے اس میں پاکستان میں، تو اس کو مخصوص نشستیں کیسے مل سکتی ہیں۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ پی ٹی آئی امیدواروں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا، اب ہماری پوزیشن سنبھلیں، ہمیں مجبوراً آزاد لڑنا پڑا، ہم کو شوق سے نہیں آزاد لڑے تھے، اور آزاد امیدواروں نے 2 تہائی اکثریت حاصل کی، آئین کے تحت سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی کاز لسٹ میں کیس ہی نہیں تھا، ہمارا کیس نہیں تھا، باقی درخواستیں انہوں نے سماعت کے لیے مقرر کی ہوئی تھیں، اس وجہ سے سماعت کل تک ملتوی ہوئی ہے۔ 8 فروری کو عوامی مینڈیٹ چھینا گیا، ہمیں بلا نہیں دیا گیا، تمام آزاد امیدواران ہمارے تھے، عوامی مینڈیٹ کا احترام کیا جائے، مخصوص نشستوں کے فیصلے تک قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ 86 ایم این ایز نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا، لیکن ہمارے صرف 82 لوگوں کو سنی اتحاد کونسل کا نوٹیفیکیشن جاری کیا اور باقیوں کو آزاد رہنے دیا گیا۔ آزاد امیدوار 3 دن کے اندر کوئی بھی سیاسی جماعت جوائن کر سکتا ہے، عوام نے مینڈیٹ دیا، الیکشن کمیشن بھی عوامی مینڈیٹ کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ہمارے 86 آزاد ارکان سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے، سنی اتحاد کونسل نے الیکشن کمیشن کو 4 درخواستیں دی ہیں، الیکشن کمیشن نے صرف 81 آزاد امیدواروں کو سنی اتحاد میں شامل کیا، باقیوں کو شامل ہی نہیں کیا۔ ہمارے 86 ممبران تھے جو آزاد ارکان جو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے تھے۔ ہماری قومی اسمبلی میں خواتین کی 7 اور اقلیتوں کی 10 نشستیں بنتی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن عوامی مینڈیٹ پر ہمیں تسلیم کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری آئینی حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہماری 17 اور اقلیتوں کی 10 ٹوٹل 27 نشستیں بنتی ہیں، ہمارے آئینی حقوق کا تحفظ نہیں کیا گیا۔ الیکشن کمیشن سے انصاف کی امید ہے۔ پنجاب اور سندھ اسمبلی میں غیر قانونی طریقے سے انتخابات ہوئے، الیکشن کمیشن کے کسی فیصلے نے ہمارے آئینی اور قانونی تقاضے کو پورا نہیں کیا۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حامد رضا نے کہا کہ ہم نے 6 روز پہلے درخواست دائر کی، ہماری درخواستوں پر سماعت نہیں ہو رہی، راتوں رات الیکشن کمیشن 6 درخواستیں دائر ہوئیں جو سماعت کے لیے بھی مقرر ہو گئیں، راتوں رات ہمارے درخواستوں کے خلاف 6 اپیلیں دائر ہوئیں اور آج نمبر بھی الاٹ ہو گئے، تو ہمیں صرف اس وجہ سے ہم سے جو مخصوص نشستیں ہیں وہ لینا چاہتے ہیں۔ یہ آج سماعت ہوئی، کل تک سماعت ملتوی ہے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں کہ مخصوص نشستیں لینے کے لیے 3 جو اس وقت اپنے آپ کو 3 بڑی حکومتی جماعتیں سمجھتی ہیں، وہ تینوں تشریف لے گئے ہیں اپنی مخصوص نشستیں پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کی لینے کے لیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔